ایک ایک شخص نے یہ مجھے حدیث بھیجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد مجھ سے بڑی ہے کیونکہ مجھے مسجد میں بھیجا گیا ہے، اور قرآن سے میں افضل ہوں کیونکہ وہ مجھ پر بھیجا گیا ہے۔ کہ ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو دیکھیں، ہماری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری ہے، اور اس قسم کی بے سروپا چیزیں جو آپ کو پوسٹس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں ان پہ بالکل بلیو اس وقت تک نہ کریں جب تک کسی اچھے عالم دین سے آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں، کیونکہ ہر نتو پتو اب اٹھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ گیا ہے، واٹس ایپ سب کے ہاتھ میں ہے، کہیں سے بھی، کہیں ڈائجسٹ سے بھی کوئی چیز پڑھیں گے نا تو اس کو اتار کر فوراً عوام کے اندر بھیج دیں گے، اور خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ شاید میرے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ غلط چیز ہوتی ہے تو اتنا ہی بڑا گناہ جاریہ کا امکانات ہیں، ثواب تو دور کی بات، گناہ جاریہ کے امکانات ہیں۔ تبلیغ دین کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے ہر شعبہ ہائے زندگی میں کچھ کام کرنے کے آداب ہوتے ہیں، اسی طرح تبلیغ کرنے کے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کے بھی آداب ہیں اور وہ سیکھنے چاہیے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز علم ہے۔ یہ جب تک آپ کو یہی علم نہیں کہ جو کچھ میں آگے بھیج رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس کو آگے بھیجنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ مزید کویشچن تھا کہ بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں اور وہ جانور چلتا نہیں ہے، تو پھر اس کو تھوڑا سا مارتے ہیں تو وہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سینگ مار دیتا ہے، کسی کو، بچے کو مار دیا تو ہم غصے میں آ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تعظیم کے منافی چیز ہیں۔ وہ جانور ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ اگر نہیں چل رہا تو اب اس کو آپ دھکا تو ہلکا سا دے سکتے ہیں، کوئی چارہ وغیرہ دیں، لیکن مار پیٹ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو کھولتے ہیں چلتا ہے تو رک جاتا ہے، تو پھر کھولے ہی نہیں، اس کو ایک جگہ باندھ کر رکھیں، لیکن مارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسی ہی اگر وہ سینگ مار دیتا ہے تو وہ تو مارنے والا جانور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ انسان کے قرب کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ جانور ہے، آپ انسان ہیں۔ اس نے سینگ مارا، آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو بتائیں آپ دونوں میں فرق کیا رہا؟ بلکہ وہ آپ اس سے زیادہ ارذل ہو گئے، کیونکہ وہ تو جانور ہے، اس میں عقل نہیں، اس نے سینگ مارا، آپ تو صاحب عقل ہو گئے، اس کو مار رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مار پیٹ سے ڈر کر اب یہ سینگ نہیں مارے گا، تو آزما کر دیکھیے گا، ماریے گا، پھر قریب کھڑو کر دیکھیں، پہلے سے زیادہ طاقت سے آپ کو مار کر دور اٹھا کے پھینکے گا۔ وہ جانور ہے، لہٰذا مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے دور ہٹ کر رہیں، لیکن مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں، اور جس نے ایسا کیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ بچے نے پوچھا تھا کہ میں نے کچھ مینٹیننس لون لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے تو آپ اس کے گویا کے مال کے مالک ہو گئے۔ اب اس کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا کہ اگر فوری طور پر ادائیگی کرنی ہے، یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، دوست نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ لو تم اپنا کام کر لو، میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں، جب میں مانگوں گا تم دے دینا۔ اب یہ کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ تو اگر 1,00,000 آپ کے پاس ہے، قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جب چاہے اس کو مانگ سکتا ہے، تو گویا کہ آپ کا یہ 1,00,000 قرض میں مستغرق ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا، اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ، تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں، اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے، پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور ڈالیں گے، وہ آپ پہ واجب ہوگی۔